السلام علیکم لیوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل کیلکولیشنز لے کر۔ دو میجر چینجز ہیں لیوز، آپ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اصل میں سارے ہی سٹارز کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں، لیکن آپ کے لیے خصوصیت سے ہیں، تفصیل بیان کرتا ہوں۔ پہلی چینج 18 فروری کو ہوگی۔ یہ جو ویک آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں یہ 14 فیب سے 21 فیب تک ہے۔ پہلی تبدیلی 18 فروری کو آپ کا رولنگ پلانٹ 7ویں گھر سے نکلے گا، 8th اینگل پر جائے گا۔ سورج جب 8th اینگل پر جائے گا تو پورے ہی سولر سسٹم میں ایک نئی طرز کا فیول آئے گا، لیکن آپ کے لیے اس لیے خصوصیت کا حامل ہے کہ آپ کا وہ رولنگ بھی ہے، تو آپ کی نیچر پر بھی اثر ڈالے گا۔ دوسرے سب سٹارز کے لیے وہ صرف میٹرز، معاملات زندگی پر اثر ڈالے گا، لیکن آپ کے لیے وہ فطرت پر بھی اثر ڈالے گا۔ اب وہ اثر کافی پازیٹیو ہے۔ اگر سورج پائسز ہاؤس میں جائے، آپ کے 8ویں گھر میں جائے، تو وہ ایک سرٹن ٹائپ کی ہمت افزائی کی وجہ بنتا ہے، جس ہمت افزائی سے ایسے لیو جو کسی نقصان میں پھنس گئے ہوئے تھے وہاں سے نکلنے کا نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی تہمت میں کوئی لیو پھنس گیا تھا، مرد ہو یا خاتون، تو وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسے لیو تھے، مرد ہو یا خاتون، جو کسی ارادوں کی کمزوری میں پھنس گئے تھے، بزدلی غالب آ گئی تھی، زیادہ سوچنا، منفی سوچنا، لمبا سوچنا، خیالات کی دنیا میں رہنا، اریٹیٹنگ بیہیویئر ہونا، موڈ سوئنگ ہونا، یہ سب جو ایشوز تھے یہ سورج کے 8ویں گھر میں جانے سے کافی حد تک ریپیئر ہوں گے۔ بٹ یہ سورج کی تھوڑی کمزور پوزیشن ہے، بہت طاقتور پوزیشن نہیں۔ وہ 7th ہاؤس میں اس سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن 7th ہاؤس میں اس کی طاقت دیگر پلینٹس کے ساتھ مل کر پارٹنرشپس کے کاروبار کو سپورٹ کر رہی تھی، ہاؤس جو ویلفیئر ہے، فیملی ویلفیئر، اس کو سپورٹ کر رہی تھی، لو لائف کو سپورٹ کر رہی تھی، ارادوں میں مضبوطی لا رہی تھی، فزیکل ہیلتھ لا رہی تھی۔ اس سے یہ جو توہمات تھیں، یہ جو بزدلی تھی، یہ جو اریٹیٹنگ بیہیویئر تھا، یہ جو موڈ سوئنگ تھا، یہ اس سے کور نہیں ہو رہا تھا۔ اب نیو اینگل پر آ کر وہ اس سے سورج اب نئے اینگل پر آ کر اس کو کور کرے گا۔ اینڈ دس از دا فرسٹ ڈے 18 فروری، جب اب وہ جو کنجنکشن تھی، وہ جو مجموعہ الکواکب تھے جس میں 6 پلانٹس ایک ہی ہاؤس میں اکٹھے ہو گئے تھے، یہ اب وہاں سے ریلیز ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے وہاں سے سورج نکلا، پھر وینس نکلے گا 25 تاریخ کو، وہ اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ اینڈ سورج اور وینس دونوں اکٹھے ہوں گے تو کیا امپیکٹس آئیں گے، وہ تفصیل بھی اگلے ہفتے۔ اینڈ جو دوسری چینج ہے وہ مرکری آپ کے 7th ہاؤس میں ہی ڈائریکٹ ہو گیا۔ 30 جنوری کو ریٹروگریڈ ہوا تھا، ریٹروگریڈ کا مطلب ہے کمزور حالت، اب 21 فروری کو وہ ڈائریکٹ ہو جائے گا، تو اس سال کی پہلی مرکری کی ریٹروگریشن پوری ہو جائے گی۔ اینڈ لیوز کے لیے یہ بڑا بینیفیشری ہے۔ تمام وہ لیوز جو کسی بھی دفتری کام میں، رائٹنگ، اکاؤنٹس، بینکنگ اور لا، ججمنٹس، وہ بھی لا میں ہی آتی ہے، ججز اینڈ لائرز دونوں، ڈاکٹرز، اسٹوڈنٹس، کریٹیو آئیڈیاز، فیشن ڈیزائنرز، مرکری جو کریشنز کم کر رہا تھا یا اپنا فیول نہیں بھیج رہا تھا، وہ اب آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے ملنے سے جو لوگ بھی مرکری سے ریلیٹڈ اپنے بزنس اختیار کیے ہوئے ہیں وہ فلرش کریں گے، فیملی ویلفیئر کے ڈیسیجنز ہو سکیں گے، کانسنٹریشن بڑھے گی، انداز گفتگو میجیکل ہوگا، تعلیمی سرگرمیاں۔ لیو اسٹوڈنٹ اس وقت چھائے رہیں گے، کسی بھی طرح کا ایگزام دینا ہے، دس از دا رائٹ ٹائم، اب آپ ایگزام کی تیاری کریے، کامیاب رہیں گے۔ مرکری کے ڈائریکٹ ہونے سے آپ کے دماغ میں جو ایکسٹرا سوچیں پیدا ہوتی تھیں اور منفی سوچیں پیدا ہوتی تھیں وہ بیلنس ہونے لگیں گی۔ غیر ضروری سوچیں، وہ جو شیخ چلی والا پلاؤ پکتا تھا دماغ میں، وہ ریکور ہو جائے گا۔ مرکری کے اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے جوپیٹر بھی آپ کو سپورٹ کرے گا، دیٹ از یور انہینسمنٹ، بگ ریوارڈز، اینڈ سیٹرن بھی آپ کو سپورٹ کرے گا۔ اب آپ اپنی حقیقی ڈسپلن، اپنی تنظیم سازی کر سکیں گے، اپنے آپ کو صحیح انداز سے سمجھ کر، اپنی ورتھ کو سمجھ کر آگے بڑھ سکیں گے۔ اینڈ اس کے علاوہ جو ادروائز پلانٹس ہیں، جیسے مارس، یہ آپ کا فرینڈلی پلانٹ ہے، وہ آپ کے 10th ہاؤس میں ہے اور ابھی تک ہے، مارچ کے پہلے ہفتے تک رہے گا۔ وہ آپ کے کیریئر کو سپورٹ کر رہا ہے، اینڈ کیریئر پرفارمنسز کے لیے جو شارٹ کٹس ہوتے ہیں اس کو سپورٹ کر رہا ہے، کیریئر پرفارمنسز کے لیے جو فزیکل سٹیمنا چاہیے ہوتا ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے، کیریئر پرفارمنسز کے لیے جو ایک سے زیادہ کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، ملٹی ٹاسکنگ کو۔ اسی کی وجہ سے آپ کے ارادوں میں ایسی کرج پیدا ہو رہی ہے جو کمپٹیشنز کو ون کرنے کے لیے کافی ہے۔ سو مارس از آلسو سپورٹیو۔ اینڈ آخر پر یورینس بھی آپ کے 10th ہاؤس میں ہے، اینڈ یورینس کی وجہ سے آپ کو بار بار مواقع ملیں گے نئی جاب کے حصول کے لیے،
جاب کے اوپر خطرے کی تلوار جو لٹکتی رہتی تھی اس کے خاتمے کے لیے. سو لیوز یو آر آن یور بیسٹ. اب کوئی لیو شکایت نہ کرے. اگر کوئی لیو شکایت کرتا ہے تو وہ شکایت نہیں ہے، اصل میں وہ ایک مرض ہے، وہ اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کریے. جنرل ریمیڈی میں لیوز 3 جو کیمیکل کمپاؤنڈز ہیں ان میں سے ایک ڈائمنڈ ہے، ایک بلو سفائر ہے، ایک ایمرلڈ ہے. ان 3 سٹونز، ان 3 کیمیکل کمپاؤنڈ سے اتنی فرینڈلی ریڈیشنز مل جائیں گی جس سے آپ اپنی ان شکایتوں کو کم کر سکتے ہیں، اپنے ارادوں کی کمزوری کو ختم کر سکتے ہیں، اپنے زیادہ سوچنے کو ریکور کر سکتے ہیں، اپنے ڈر کو دور کر سکتے ہیں، اپنی بے برکتی ختم کر سکتے ہیں. ساتھ میں سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت کنسیڈر کرنی چاہیے کثرت سے. اس وقت کا جو پلانٹری پوزیشن ہے یہ سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت سے بہت وسیع ایڈوانٹیجز دے گا، کانسٹنٹ دے گا اور ایزی دے گا. اور اگر کوئی لیو اس وقت ذرا سا بھی سپارک رکھتا ہے تو کامیابی کی زیادہ تر راہیں نیچرلی آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں. زیادہ تر ریسورسز، نیچرل ریسورسز، قدرتی سپورٹ آپ کے پاس میسر. اب آپ کو عروج پر اگر پھر بھی کوئی کمپلیکیشن آ رہی ہے اور آپ گرو نہیں کر رہے، ریلیشن شپ ٹربلز ہیں، لو لائف ایشوز میں جا رہی ہے، موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں، لاسز ہو رہے ہیں، نئی اپرچونیٹیز نہیں آ رہی، صحت خراب رہ رہی ہے، مسلسل انسلٹس آ رہی ہیں، اپوزیشنز آ رہی ہیں، تو آپ کو اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیے. لیوز پرسنل چارٹ کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی پرسنل کیلکولیشن کروا سکتے ہیں. وہ فری فورم نہیں ہے لیوز، ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. لیکن پرسنل کیلکولیشن سے یہ ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ ویئر از دا ریئل پرابلم اینڈ آپ کی ورتھ کیا ہے. پھر ٹرانزٹ سیزن جو ہم لوگ تو یہاں ویکلی بیان کر رہے ہوتے ہیں، 2021 کا سارا ہی پتہ چل جاتا ہے آگے کیا ہونے والا. تو بندہ جنہوں نے بڑے رسک لینے ہوں، جن کے ایجنڈا آف لائف ہائی ہوں، مشن آف لائف ہائی ہوں، ان کے لیے پرسنل کیلکولیشن بہت اہمیت کی حامل ہے. تو ایک دفعہ تو ویسے بھی بنوانا چاہیے تاکہ اندازہ ہو جائے آپ کو. سو یہ اس ہفتے کی انفارمیشنز تھی. لیوز اگلے ہفتے وینس 7th ہاؤس سے نکل جائے گا تقریباً 25 تاریخ کو. تو ان ایڈوانس اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس سے پہلے اگر ریلیشن شپ ڈیسیجنز لینے ہیں، پرپوز کرنا ہے، پرپوزل ایکسیپٹ کرنا ہے، لائف پارٹنرشپ ڈیسیجن یا سیرمنی، نکاح کی تاریخ رکھنا ہے تو بھی، نکاح کا فیصلہ کرنا ہے تو بھی آپ کو اس سے پہلے کر لینا چاہیے. اور سورج کی یہ پوزیشن جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پوری تفصیل بیان کری، یہ آپ کی میچورٹی پر بھی اثر ڈالے گی. یہ ایک پوائنٹ رہ گیا تھا جو میں مس کر گیا. میچورٹی پر اثر ڈالے گی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی دفعہ سورج کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، دیکھنے کا مطلب یہ نہیں باہر نکل کر دیکھتے ہیں، مطلب جتنی دفعہ سورج ہماری زندگی میں آتا ہے اور جاتا ہے ہمارا میچورٹی لیول بڑھتا ہے. اور یہ میچورٹی لیول جب سرٹن اینگلز پر جاتا ہے، جیسے ابھی 7ویں گھر میں تھا تو آپ کی میچورٹی لیول فیملی لائف کی طرف بڑھ رہی تھی. اب 8ویں اینگل پر ہے تو آپ کی میچورٹی لائف آپ کی عزت کے حصول کی طرف بڑھے گی. پھر یہ 9ویں گھر میں جائے گا تو آپ کی میچورٹی لائف آپ کی فیملی ویلفیئر کی طرف ہوگی. پھر یہ 10ویں گھر میں جائے گا منتھ آف مئی جون میں، ایٹ دیٹ ٹائم آپ کی میچورٹی آپ کے کیریئر کی طرف بڑھے گی. تو یہ جیسے جیسے اینگل بدلتا جاتا ہے اسی طرح سے اس سال کے لیے آپ کی میچورٹی ان 12 اینگلز میں مختلف میچورٹیز یا مختلف عقل مندی کے مظاہر پیدا کرتی جاتی. تو یہ آپ کے لیے زیادہ امپیکٹ ڈالتا ہے. یہ ایک پوائنٹ تھا جو میں مس کر گیا تھا، وہ میں نے آپ کو دوبارہ بتا دیا. اب اگر یہ باتیں آپ کے کسی کام کی ہوں، آپ کو لگے کہ حارث بھائی کی ریسرچز ہمیں زندگی میں کچھ فائدہ دے رہی ہیں، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اینڈ یہ بات میں برملاح کہتا آیا ہوں، لیوز آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے، میری بھی، میری ٹیم کی بھی. اگلے ہفتے مزید ایسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.